کھانے سے منع کیا ہے، درمیان میں اللہ نے روزوں کا ذکر کیا، درمیان میں روزے کا ذکر اللہ نے اس لیے کیا ہے کہ روزہ جو ہے یہ حرام سے بچنے کے لیے معاون ہے، مومد ہے۔ روزہ سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اللہ کی نزدیکی حاصل ہوتی ہے، اللہ کے ساتھ تعلق پیدا ہوتا ہے، اللہ کے ساتھ محبت پیدا ہوتی ہے، نیکی کی ترغیب ہوتی ہے۔ اور جب بندہ اللہ کے ساتھ ایک تعلق قائم کر لیتا ہے، محبت قائم کر لیتا ہے، اور روزے میں ہے کیا، حلال نہیں کھانا ہے مخصوص وقت میں، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اللہ نے رمضان میں حلال کھانے سے روک دیا ہے۔ آپ کے گھر میں حلال کی کمائی کا کھانا پڑا ہے، وہ کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ پانی پڑا ہے، مشروب پڑا ہے، اور اپنی بیوی حق حلال کی اس کو بھی استعمال کرنے کی اجازت نہیں، حلال نہیں استعمال کرنا ہے۔ جب بندہ اللہ کے حکم کو مان کر حلال سے رک گیا تو حرام سے بچنے کی اور رک جائے گا، تو حرام کی اس کے دل میں نفرت پیدا ہو جائے گی۔ اس وجہ سے اللہ نے درمیان میں روزے کا ذکر کیا ہے کہ جب بندہ حلال کو اس لیے نہیں کھا رہا کہ اللہ کا حکم ہے، تو حرام کو بھی اس لیے بندہ استعمال نہ کر کہ وہ بھی اللہ کا حکم ہے کہ حرام استعمال نہیں کرنا۔ دوسری بات، روزے سے قرب خدا بندی حاصل ہوتا ہے، اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے پہلے بھی روزے کا ذکر ہے، آگے روزے کا ذکر ہے، درمیان میں اللہ نے یہ ایک آیت لے کر آئے ہیں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ میرے پیغمبر آپ سے اگر میرے بندے میرے متعلق سوال کرے نا کہ اللہ کہاں رہتا ہے، تو آپ نے یہ کہا انی قریب، میں آپ کے بالکل قریب رہتا ہوں، میں آپ کے کیا رہتا ہوں؟ تو روزہ رکھنے سے بندہ اللہ کے قریب، اور اللہ پہلے قریب ہے۔ روزہ رکھنے سے بندہ اللہ کے قریب اور اللہ ہمارے پہلے قریب ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ ایک روزہ بندہ جو اللہ کی رضا کے لیے ایک روزہ رکھ لیتا ہے، 70 سال کی مسافت سے زیادہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ ایک روزے کا اتنا قرب حاصل ہوتا ہے، تو جب ہم کم و بیش 29 یا 30 رکھیں گے تو پھر کتنا اللہ کا قرب حاصل ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کہتے ہیں اب اللہ نے ایک تسلی دی ہے مجھے بھی اور آپ کو، بلکہ ساری امت مسلمہ کو۔ پہلے تو ایک خطاب سے نوازا ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنو، او ایمان والے ہو۔ اللہ نے ہم روزہ رکھنے والوں کو ایمان والا فرمایا۔ اللہ کرے ہم اس ایمان میں پکے رہیں اور خاتمہ بھی ہمارا ایمان پہ ہو جائے۔ جو ہم دعا پڑھتے ہیں جنازے کے اندر، اس کے اندر بھی یہ ذکر ہے اللہم من احییت منا فاحیہ علی الاسلام، اے اللہ ہم میں سے جس کسی کو زندہ رکھ اسلام پہ زندہ رکھ، ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اور ہم میں سے جس کسی کو موت دے تو موت دے ایمان والی۔ اور یہ دعا کیا کرے ہر نماز کے بعد، اپنے لیے بھی، سب سے پہلے اپنے لیے، اور اس کے بعد جمیع مسلمانوں کے لیے یہ دعا کیا کریں کہ اللہ ہر مسلمان کا خاتمہ ایمان پہ فرما دے۔ جس کا خاتمہ ایمان پہ ہو گیا ہے وہ بندہ یقیناً کامیاب ہو گیا، یقیناً کامیاب۔ تو یہاں پر اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، او ایمان والو سنو، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزوں کو فرض کر دیا گیا ہے۔ یہ اللہ کا حکم آ گیا ہے۔ روزے ہمارے اوپر کیا ہے؟ رمضان مبارک کے جو مہینے کے روزے ہیں نا، یہ حکم میں فرض ہیں، واجب نہیں ہے، سنت بھی نہیں ہے، مستحب بھی نہیں ہے،
اور جتنے بھی احکام ہیں، احکام میں سب سے بڑا درجہ فرض کا ہے اور سب سے بڑا ثواب بھی فرض کا ہے۔ سب سے بڑا ثواب بھی کس کا ہے؟ فرض کا، اور درجہ بھی سب سے بڑا کیا ہے؟ فرض ہے۔ تو پہلی بات اللہ نے یہ ذکر کی ہے کہ جو میں روزہ آپ کی طرف بھیج رہا ہوں اس کا حکم کیا ہے؟ حکم میں تمہارے اوپر فرض ہے۔ دوسری بات پھر اللہ نے تسلی دی ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ کوئی انوکھی بات نہیں آ گئی ہے کہ آپ کے اوپر اللہ نے فاقہ ڈال دیا ہے، بھوک ڈال دی ہے، پیاس ڈال دی ہے، یہ نہیں کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے، کوئی انوکھی بات تمہارے اوپر علیحدہ عبادت آ گئی نہیں۔ جتنی پہلی امتی گزری ہیں سب امتوں پر میں نے یہ روزے والی عبادت رکھی ہے۔ نفس وجوب میں یہ امت اور پہلی امتیں برابر ہیں۔ روزے کے طریقے میں، روزے کے ٹائم ٹیبل میں فرق ہے، لیکن نفس وجوب میں کوئی فرق نہیں۔ ان پر بھی روزہ تھا، ہمارے اوپر بھی روزہ ہے، البتہ ان پر 8 پیرا تھا اور ہمارے اوپر 8 پیرا نہیں رہا ہے، صبح صادق سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک۔ یہ مخصوص وقت اس امت کے لیے اللہ نے مقرر کر دیا ہے۔ باقی وہ 8 پیرے کا ذکر آگے تفسیر کے ساتھ پھر آ رہا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ اسی طرح تمہارے اوپر فرض ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر بھی روزہ فرض کیا گیا تھا۔ اب آگے اللہ نے ایک اور تسلی دی ہے، فرمایا لعلکم تتقون، ساتھ ہی علت بھی بیان کی ہے، یہ روزہ میں اس لیے تمہارے اوپر فرض کر رہا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ تم متقی بن جاؤ، میں یہ چاہتا ہوں کہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ یہ اللہ کی طلب ہے، یہ اللہ کا ارادہ ہے، یہ اللہ کی نیت ہے ہمارے متعلق کہ ہم کیا بن جائیں؟ متقی۔ متقی کون ہوتا ہے؟ بچ بچ کر زندگی گزارنے والا، سوچ سوچ کر زندگی گزارنے والا، یعنی گناہوں سے بچ بچ کر زندگی گزارنے والا۔ گناہوں سے بچ جانے کا نام، اللہ نے جن چیزوں سے منع کر دیا ہے ان سے رک جانے کا نام تقویٰ ہے۔ ان سے رک جانے کا نام کیا ہے؟ اب اللہ نے منع کر دیا ہے کہ روزے کی حالت میں کھانا نہیں، یہ تقویٰ ہے، پینا نہیں، یہ تقویٰ ہے، بیوی استعمال نہیں کرنی، تقویٰ ہے، حرام نہیں کھانا ہے، اور مخصوص وقت میں حلال بھی نہیں کھانا ہے، جھوٹ نہیں بولنا ہے، غیبت نہیں کرنی ہے، چغلی نہیں کرنی ہے، کسی پہ بہتان نہیں باندھنا ہے، اور چوری نہیں کرنی ہے، ڈاکہ نہیں ڈالنا ہے، لواطت نہیں کرنی ہے۔ یہ جو نہ کرنے والے کام ہیں ان سے بچ جانے کا نام تقویٰ ہے، جسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں پرہیز۔ کیا کہتے ہیں؟ جو حکیم یا ڈاکٹر کے پاس ماشاءاللہ آپ دوائی لینے جاتے ہیں، ایک وہ دوائی دیتا ہے، دوسرے ایک پرہیز لکھ کے دے دیتا ہے کہ یہ چیزیں نہیں کھانی ہیں۔ تو اگر وہ چیزوں سے پرہیز کرے گا تو وہ ٹھیک ہو جائے گا، اگر وہ چیزوں سے پرہیز نہیں کرے گا تو پھر ٹھیک ہو۔ اس میں 2 چیزیں، دوائی کھانی ہے، یہ چیزیں نہیں کھانی۔ اسی طرح اللہ کہتے ہیں نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، زکوٰۃ دینی ہے، حج عمرہ کرنا ہے، تلاوت ذکر کرنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام پڑھنا ہے، لیکن جھوٹ نہیں بولنا ہے۔ اللہ کا حکم ہے کہ کوئی نہیں، شرک نہیں کرنا ہے، بدعت نہیں کرنی ہے، چغلی اور غیبت نہیں کرنی ہے۔ دیکھا ہے کچھ کام کرنے کے ہیں اور کچھ کام نہیں کرنے کے ہیں۔ جو نہ کرنے والے کاموں سے بندہ رک جاتا ہے تو بندہ اللہ کے کاغذوں میں متقی بن جاتا ہے۔ اب اللہ نے ایک اور تسلی دے دی ہے کہ پریشان کس بات پہ ہو گئے ہو کہ روزے تمہارے اوپر فرض ہو گئے، ایک جڑا کو زیادہ نہیں، ایام معدودات، چاندی کے دن نے، اتنے سارے دن نے، سال سارے کو دیکھو نا، تو پھر چاندی دن نے 11 مہینے تمہارے لیے چھٹی ہے اور 1 مہینہ میں رب نے روزے فرض کر دے، سارے پریشان بیٹھے کیا بن گیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں ایام معدودات، چاندی دن نے گنتی کے تھوڑے سے ہیں، بس شروع ہو گئے تو گزرنے میں کوئی دیر، جس طرح کو جولائی نے کہا تھا روزے تو گئے، پہلا روزہ رکھ کے زور کے ٹائم میں کہتا ہے کہ آدھا گزر گیا، پیچھے رہ گئے 29.5 روزے ختم۔ ہاں جی، آپ یہی تصور کر لیں کہ پہلا شروع ہو گیا ہے
پیچھے 29 رہ گئے ہیں تو انشاءاللہ سارے ختم۔ خیر اللہ تعالیٰ نے جب تسلی دی ہے تو ہمیں بھی بیان کر دینی چاہیے۔ اللہ کہتے ہیں ایام معدودات، پھر آگے اللہ نے اور ایک سہولت رکھ دی ہے، فمن کان منکم مریضا او علی سفر، جو تم میں سے مریض ہو جائے، او علی سفر یا سفر پہ چلا جائے، فعدۃ من ایام اخر، تو وہ روزوں کو دوسرے دنوں میں گنتی مکمل کر لے، یعنی اسے روزہ چھوڑنے کے اندر رخصت ہے، چھوڑ سکتا ہے فی الحال، لیکن بعد میں روزوں کی قضا کر کے گنتی 30 دنوں کی پوری کرنی ہے، یا 29 ہوئی ہے تو 29 دنوں کی پوری کرنی ہے۔ مریض کیا ہوتا ہے؟ جسے حاذق طبیب یا ماہر ڈاکٹر جی کہے کہ تیرا روزہ رکھنے میں تیری مرض بڑھ جائے گی، تو پھر وہ روزہ نہ رکھے اور دوائی کھائے، ٹھیک ہو جائے گا تو بعد میں روزہ رکھ لے۔ یہ نہیں کہ سر درد پہ گیا روزہ چھوٹی، پیٹ درد پہ گیا تو روزہ چھوٹی، آپ ہی حکیم نہ بن جانا، تو آپ ہی ڈاکٹر نہ بن جانا، اتنی تکلیف تو ہوتی رہتی ہے۔ سفر ہے شرعی سفر جو کم و بیش 77 کلومیٹر کا سفر ہے، اتنے دور آپ جا رہے ہیں، تو اس سفر میں آپ کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، لیکن دوبارہ پھر لگنا پڑتا ہے، بالکل چھٹی نہیں ہوتی۔ لیکن انہیں کا آگے ایک اور حکم آ رہا ہے، اللہ کہتے ہیں وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، اور وہ لوگ جو مشکل سے روزے کی طاقت رکھتے ہیں، جس طرح شیخ فانی ہو گیا، شیخ فانی بہت ضعیف بوڑھا بابا، روزہ رکھ تو لے گا لیکن مشکل سے اس کو پورا کرے گا، بہت مشکل سے، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے ایک اور صورت رکھ دی ہے، فدیۃ طعام مسکین، وہ ایک مسکین کا روزانے کا فدیہ دیتا رہے روزے کی طرف سے، تو اس کا روزہ ادا ہو جائے گا۔ یہ ایک مسکین کا جو کھانا ہے نا وہ کم سے کم ہے، قرآن کہتا ہے، اللہ کہتے ہیں فمن تطوع خیرا، جو آدمی اس سے زیادہ خرچ کرے فهو خیر لہ، وہ اس کے لیے اور زیادہ بہتر ہے۔ ایک مسکین کو کھانا کھلانا کم سے کم ہے، 2 کو کھلائے 2 وقت کا، 3 کو کھلائے 4 کو کھلائے 10 کو کھلائے، جتنا زیادہ کھلائے گا اتنا زیادہ ثواب ملے گا۔ ایک مسکین کو روزے کے بدلے میں کھانا کھلانا فرض عین ہے، وہ تو ضروری ہے، فرض تو پورے سارے کرتے ہیں، مزے کی بات یہ ہے کہ انسان اپنے ذوق اور شوق سے نفل ادا کرے، جو اللہ نے فرض نہیں کیا ہے وہ عبادت کر رہا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں کہ میں نے تو فرض نہیں کیا، اپنی خوشی سے کر رہا ہے۔ جو بچہ کلاس میں پڑھتا ہو نا، تو پڑھائی کے ٹائم میں تو سارے بچے پڑھتے ہیں، مجبوری ہے کہ یہ وقت مقرر ہے، اگر چھٹی کے ٹائم میں وہ بچہ پڑھ رہا تو اس پہ استاد خوش ہوتا ہے کہ یہ بچہ بڑا ذہین ہے، لائق ہے اور بڑا پڑھنے والا ہے کہ چھٹی کے ٹائم میں پڑھ رہا ہے، اس کو شاباش ملتی ہے۔ پڑھائی کے ٹائم میں تو سب میں پڑھنا ہے، ضروری ہے پڑھنا، فرض تو بھائی صاحب نے ادا کرنا ہی کرنا ہے، اللہ کی طرف سے ضروری ہو گیا ہے۔ اللہ زیادہ خوش اس عبادت پہ ہوتے ہیں جو اللہ نے فرض نہیں کیے، اور پھر ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کی وہ عبادت کرتے ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، یہ پچھلے 2 کے متعلق ہے۔ مریض ہے، روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، مسافر ہے، روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، لیکن وَأَن تَصُومُوا، اگر روزہ رکھ لو نا، خَيْرٌ لَكُمْ، بہت بہتر ہے تمہارے لیے، إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ روزے کی فضیلت کیا ہے، اور اس فضیلت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان میں بیان کر دیا۔ آپ نے فرمایا رمضان کا ایک روزہ جس بندے کا رہ گیا ہے، وہ اس کی قضا کرنے کے لیے، یعنی بلا عذر رہ گیا، وہ اس کی قضا کرنے کے لیے اگر ساری زندگی بھی روزے رکھتے رہے تو رمضان کے روزے کے ثواب کو پھر بھی نہیں پہنچ سکتا۔ جی نبی پاک کا بیان کی وہ فرمان ہے، لہذا رمضان کی روزے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ آج سفر میں کون سی مشقت ہے، اے سی گاڑیاں ہیں، گاڑی پہ جانا ہے، جیسے بیٹھنا ہے ایسے اترنا ہے، نہ کپڑے گندے ہوتے ہیں، نہ پیاس لگتی، نہ بھوک لگتی ہے، بلکہ میں کہہ رہا ہوں سفر کے اندر تو گھر سے بھی انسان زیادہ محفوظ جاتا ہے، گھر کے اندر تو ادھر ادھر جانا پڑتا ہے، کوئی نہ کوئی پیاس لگ جاتی ہے۔ گاڑی میں بیٹھے کیا ہے، چاہے 8 گھنٹے کا سفر کیا ہو، گاڑی میں بیٹھے ادھر جا کے اتر گئے، آگے اپنے گھر پہنچ گئے۔
لہذا آج کے زمانے میں سفری مشقت ختم ہو گئی. یہ اس زمانے کی بات تھی جس زمانے میں پیدل سفر ہوتے تھے، کافروں کی شکل میں ہوتے تھے. تو اس زمانے میں پیاس، شدت، تکلیف زیادہ ہوتی تھی، تب اللہ نے یہ رخصت رکھی ہے. لیکن رخصت اب بھی باقی ہے. لیکن اگلا جو آپشن اللہ نے بیان کی ہے نا، روزہ رکھ لو تو بہتر ہے. آج کے زمانے میں ہمارے لیے روزہ رکھنا بہتر ہے. لہذا سفر کی حالت میں روزہ رکھ لینا ہی اچھا ہے. مرض بھی تھوڑی بہت ہے تو برداشت کر لینا بہت اچھا ہے. جو برداشت نہیں ہو سکتی تو چلو چھوڑنے میں گناہ کوئی نہیں ہے اس وقت تک کہ جب دوبارہ آپ ٹھیک ہو جائیں اور روزہ رکھ لیں تو گناہ نہیں. لیکن اگر آپ نے روزہ چھوڑ دیا ہے، پھر ساری زندگی گزر گئی ہے اور آپ نے یہ سمجھا کہ اللہ نے کہہ دیا تھا کہ چھٹی ہے، روزہ چھوڑ سکتے ہو، پھر رکھا نہیں ہے، پھر وہ گناہ گار ہے. اس لیے کہ اس نے شریعت کا مزاج اڑایا ہے. شریعت نے یہ کہا نا کہ چھٹی ہے، آگے یہ بھی کہا ہے کہ بعد میں رکھنا ہے. تو آدھے حکم کو مان لیا، آدھے حکم کو چھوڑ دیا ہے. لہذا رمضان مبارک کی فضیلت کو مد نظر رکھتے ہوئے، رمضان کے روزوں کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے رمضان کے سارے روزے رکھنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ میں آپ سب کو توفیق عمل نصیب کرے.